بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاروق کشمیری اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ان دنوں آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ ترکی میں ایک بہت پرانی مسجد کو دوبارہ سے بحال کیا گیا ہے، جو پہلے عجائب گھر کے طور پر استعمال ہو رہی تھی۔ اس کو باقاعدہ مسجد میں تبدیل کر کے باقاعدہ نماز کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس کا کریڈٹ ترکی کے صدر طیب اردوغان کو جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مسجد کب تعمیر ہوئی، کس نے تعمیر کی اور کس مقصد کے لیے تعمیر کی گئی، اور کیا یہ مسجد کے طور پر تعمیر کی گئی تھی یا جب یہ تعمیر ہوئی تو کوئی اور چیز تھی، بعد میں اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ جڑے رہیں میرے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آیا صوفیہ رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں سن 537 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ سن 537 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا وقت ہے۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی، یعنی عبادت کی جگہ تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ قسطنطین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹینین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنے کا کام شروع کیا، اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کی متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مصالحے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادر نذرانے کے طور پر پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹینین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ نعوذ باللہ، یہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کی تعمیر پر تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا۔ جب 1453 عیسوی نے عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور راسخ العقیدہ عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہیں ہو سکے گا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجا کی تمام زمینی اور بالائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں اور کنواری ننوں کی بھیڑ سے بھر گئی تھیں۔ کلیسا کے دروازوں کے اندر اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے، جسے وہ زمانہ دراز سے ایک ملہ اعلیٰ کی لاہوتی عمارت سمجھتے آئے تھے۔ یہ سب ایک افتراء پرداز عالم کی وجہ سے تھا، جس میں یہ جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس ستون قسطنطین ستون کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایک ایسے غریب آدمی کے حوالے کر دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، نہ رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک کسی غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کے جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوا
اور اسی دن اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور اس بڑے چرچ کے ساتھ جو توامات اور باطل عقیدے وابستہ تھے انہیں بھی ختم کرنا ضروری تھا۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ چرچ صرف مذہبی رسومات کی عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سیاسی اور عسکری مرکز بھی تھا۔ مسیحی جنگوں کی منصوبہ بندی وہیں تشکیل پاتی تھی اور وہیں سے پوپوں کے ذریعے مسیحی حکمرانوں اور بادشاہوں کو متحد کیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں فتح قسطنطنیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کی نماز اور اجتماع کے لیے فوری کوئی جمع گاہ یا عبادت گاہ موجود نہ تھی، اس لیے سلطان نے آرتھوڈوکس کلیسا کے اس تاریخی مرکز کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے اس عمارت کو اور آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی مال سے خریدا اور اس کی مکمل قیمت کلیسا کے راہبوں کو دی۔ علاوہ ازیں سلطان نے اس مصرف کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے بھی قیمت نہیں لی، بلکہ طے کردہ پوری قیمت اپنی جیب سے ادا کی، اور اس عمارت کو اور ساری زمین کو مسلمانوں کی مصالح کے لیے وقف کر دیا۔ خرید و فروخت کے دستاویزات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ کلیسا کو خریدنے کے بعد اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو ہٹا دیا گیا یا چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا اور اس کے بعد یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز یہاں باجماعت ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفی کمال اتاتürk ترکی کا صدر بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر یا نمائش گاہ بنا دیا۔ 31 مئی 2014 کو ترکی میں نوجوانان اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں فجر کی نماز کی مہم چلائی جو آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی تائیدی دستخطوں کو جمع کر لیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی آیا صوفیہ کو مسجد میں بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد کو منظور کر دیا اور عجائب گھر کی حیثیت منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر فرمایا۔ بعد ازاں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی آیا صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیے اور اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔ اب طیب رجب اردوغان کا اگلا ہدف آزاد مسجد اقصی میں نماز جمعہ کی ادائیگی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک مسلمانوں کو اپنے اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات سب مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔